Welcome to Just for Kids channel. پیارے بچوں، یہ کہانی ہے ایک بوڑھے برگد کے درخت کی جو اپنی بزرگی اور سمجھداری کی وجہ سے جنگل میں ایک باعزت مقام رکھتا تھا۔ سب جانور اس کی بہت قدر کرتے تھے۔ فارغ اوقات پر چرند پرند آ کر اس سے بیتے دنوں کی کہانیاں سنتے تھے، اور وہ بھی اپنی جوانی کے قصے بڑے شوق سے سنایا کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بچے کہانیوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ پرندے اور گلہریاں تو درخت کو اپنی ہی ملکیت سمجھتے۔ پرندے اس کی ٹہنیوں کے درمیان گھونسلہ بنا کر مزے سے رہتے، اور گلہریاں اس کے تنے میں سوراخ کر کے اس کی شاخوں پر سارا دن چہل قدمی کرتی۔ چھوٹے چھوٹے کیڑے اس کی چھال میں پناہ گزین ہو جاتے۔ گلہریاں اور پرندے درختوں کے سب سے گہرے دوست ہوتے ہیں۔ درخت ان کو گھر مہیا کرتے ہیں، اور وہ بدلے میں درخت کے بیج جنگل کے مختلف حصوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس طرح دونوں ایک دوسرے پر لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ایک چمکتی صبح جب جنگل پرندوں کی چہچہاہٹ سے بیدار ہوا تو کچھ جانور مل کر درخت کے پاس آئے۔ ایک خرگوش جس کا نام بنی، گلہری جس کا نام سیمی، بلو برڈ، بیلا، ہرن فان اور کچھ دیگر جانور درخت سے ملے۔ صبح بخیر برگد کے معزز درخت، کیسے ہیں آپ؟ رات کیسی گزری؟ ہم آپ سے کہانی سننے آئے ہیں تاکہ آپ سے کچھ سیکھ سکیں۔ صبح بخیر بچوں، میں خیریت سے ہوں، آپ لوگ سناؤ کیسے ہو؟ ہم سب بھی ٹھیک ہیں۔ آج کل چھٹیاں ہیں کیا؟ صبح صبح کہانی سننے آ جاتے ہو۔ درخت مسکرایا اور اس کی مضبوط شاخیں ہوا سے ہلنے لگی۔ پیارے پیارے بچوں، مجھے تمہارا یہاں آ کر کہانی سننا اور وقت بتانا بہت اچھا لگتا ہے۔ جلدی جلدی میرے تنے کے گرد ہو جاؤ۔ چھوٹے جانور سب درخت کی مضبوط جڑوں کے ساتھ ساتھ ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی اور کہانی سننے کے لیے بےتاب تھے۔ اسی دوران برگد کے درخت کو سامنے سے آتی ہوئی ایک لڑکی دکھائی تھی جو برگد کے درخت کے سحر انگیز وجود کو دیکھ رہی تھی۔ درخت کے گرد جانوروں کو دیکھ کر اور بھی حیران تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ درخت سے کچھ فاصلے پر ٹہر گئی۔ ادھر آؤ بچی، میرے پاس رک کیوں گئی؟ آپ سب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہاں کہانی سننے آئے ہیں۔ کیا؟ مجھے یہ سن کر خوشگوار حیرت ہوئی ہے۔ کیا تم بھی کہانی سنو گی؟ جی ضرور، میں اپنے والدین کے ساتھ یہاں سیر کے لیے آئی تھی۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، سب مل کر کہانی سنتے ہیں۔ چلے کہانی شروع بھی۔ درخت نے جانوروں کی بےتابی دیکھتے ہوئے جلدی سے کہانی شروع کی۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، جب میں بڑا ہو رہا تھا تب یہ جنگل بہت مختلف تھا۔ یہاں چند ایک درخت تھے۔ جانوروں کو پرندوں اور درختوں ہی کی طرح بہت سی مشکلات کا سامنا تھا۔ کم درختوں کے باعث جانوروں کے پاس گھر بنانے کی جگہ کم تھی۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے خوراک کی بھی قلت تھی۔ اس زمین کے ساتھ اور آپس میں ہمارا رشتہ گہرا اور مضبوط ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، حالات بہتر ہو گئے، جنگل کافی حد تک آباد ہو گیا، ہر طرف زندگی کی رونق تھی۔ ان اچھے دنوں میں جنگل خوشیوں اور قہقہوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہم سب مل کر ہر بدلتے موسم سے بھرپور لطف اندوز ہوتے۔ سردی، گرمی، بہار، خزاں، ہر موسم کا اپنا ہی لطف ہوتا۔ خزاں میں ہم سب سے زیادہ دکھی ہوتے، ہمارے سال بھر کے ساتھی پتے سوکھ کر گر جاتے۔ بہار میں ہم سب سے زیادہ خوش ہوتے، نئے نئے پتے ہمارے اگلے ساتھی ہوتے۔ گرمی میں ہم تپش سے نڈھال ہو جاتے تو سردی میں ہم برف سے ڈھک جاتے۔ ہر موسم گزر جاتا ہے، وقت سدا ایک ساتھ نہیں رہتا۔ خوشی، غمی، دکھ اور راحت سب ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ ان دنوں کی چاندنی راتوں کا بھی کیا ہی مزہ ہوتا تھا۔ سب جانور رات میں ہمارے آس پاس آ جاتے اور سب ایک دوسرے کو دن بھر کے قصے سناتے۔ سب سے زیادہ مزہ جنوں کی کہانیاں سننے میں آتا۔ جو درخت سب سے ڈرا ہوتا، بھیڑیا اس کے نیچے جا کر مزید آوازیں نکالتا، جس سے درخت اور خوفزدہ ہوتا اور سب اس کی حالت سے محظوظ ہوتے۔ وقت گزرتا گیا، میں مزید بڑا اور
مضبوط ہو گیا. میں دوسروں کو مضبوط پناہ گاہ اور سایہ مہیا کرنے لگا. گلہریاں اور پرندے میرے سب سے اچھے دوست بن گئے. ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں. میں نے جانوروں کی کئی نسلیں دیکھی جو میرے سامنے پروان چڑھی، اور میں نے اپنے پیاروں کو بچھڑتے ہوئے بھی دیکھا جو اپنی اپنی زندگی گزار کے اس مٹی میں شامل ہو گئے. یہ تو بڑے دکھ کی بات ہے معزز درخت. درخت نے نرمی سے جواب دیا، میرے عزیز دوست، یہ تو زندگی کا حصہ ہے. ہر گرنے والے پتے کی جگہ نیا پتا آ جاتا ہے. ہر جانے والے کے بعد کوئی نیا آ جاتا ہے. ہر رات کے بعد دن طلوع ہو جاتا ہے. یہ دائرہ اسی طرح چلتا ہے. لڑکی نے بےتاب ہو کر پوچھا، اچھا بزرگ درخت، ہمیں یہ تو بتائیں ہم جنگلات کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں تاکہ یہ ہمیشہ قائم رہیں؟ واہ بچی، تم تو بڑی سمجھدار ہو. تم نے تو بڑے کام کی بات پوچھی. جنگل میں رہنے والوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کی عزت اور مدد کرنی چاہیے. ہر ایک کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. بالخصوص انسانوں کو درخت کاٹنے سے گریز کرنا چاہیے. ان کے درخت کاٹنے کی وجہ سے بہت سارے پرندے اور جانور بے گھر ہو جاتے ہیں اور جنگل بھی بے رونق ہو جاتے ہیں. ارے یہ کیا، میرا گھر کس نے گرا دیا؟ میں تو صرف کھانا لینے گئی تھی. میرے تو انڈے بھی تھے گھر میں. ہاں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے گم ہو گئے. اب میں کیا کروں؟ نہ جانے انسان اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے بے دریغ درخت کیوں کاٹتے ہیں، حالانکہ درخت تو انسانوں اور زمین کو بے پناہ فائدہ دیتے ہیں. زمین کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں. امید ہے کہ آنے والے بچے بڑے ہو کر جنگلات کی حفاظت کریں گے. جانوروں کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہو گیا اور وہ اس عزم کے ساتھ وہاں سے اٹھے کہ وہ جنگل کی بہتری کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. لڑکی کے دل پر بھی درخت کی بات کا گہرا اثر ہوا اور اس نے بھی عزم کیا کہ اتساروں میں جنگلات کی حفاظت کی اہمیت کو اجاگر کرے گی.